السلام علیکم ابو جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل. اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ماشاء اللہ. اچھا، آج میں نے مائک آپ کو دے دیا. میں نے کہا آپ کو زیادہ ضرورت ہے، مجھے تو زیادہ بولنا نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور سنائیں آج ہمارے لیے کیا آپ لے کے آئیں انشاءاللہ. بالکل، میں نے پچھلی جو ہوئی تھی سپیچ اس میں بھی بتایا تھا کہ ہم یکے بعد دیگرے حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ہم پورا پروگرام کریں گے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں اطمینان کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ہمارا وہی ایمان ہے کہ جو اصحاب کے بارے میں ہیں. اہل بیت اصحاب ہیں اور اصحاب اہل بیت ہیں، ہم ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. تو انشاءاللہ پورا پروگرام ہوگا اور ہم ان کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ، اور ہم ان کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں اور ان کی عزت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو کچھ قرآن نے کہا وہ بالکل سچ کہا. اور جتنا احترام اسلام نے اہل بیت کو دیا ہے کوئی آج کا مسلمان وہ دے ہی نہیں سکتا اور نہ ہو سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عدالت فاروقی بہت بڑی ایک کتاب بھی ہمارے سامنے آئی کہ الفاروق بہت بڑی کتاب ہے، میں نے پڑھی بھی ہے، اور دیگر بھی کتابیں ہیں. احادیث میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم رجلا ملہما فہو عمر بن الخطاب، میں تم میں ایک ملہم آدمی چھوڑ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو الہام کرتے ہیں کہ وہ چیزیں ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ ان چیزوں سے بولتا ہے کہ جو اللہ کو منظور. تو فرمایا کہ ترکت فیکم رجلا ملہما فہو عمر بن الخطاب، میں تم میں ایک ایسا الہام شدہ آدمی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی موافقت 3 چیزوں میں پائی ہے. وافقت ربی بثلاث، کہ میں نے اپنے رب کی موافقت 3 چیزوں میں پائی ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہونا چاہیے تو اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان القرآن ینزل فی بیتنا ولکن ینزل علی راج عمر، بے شک قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوتا ہے لیکن میں دیکھتی ہوں کہ وہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں عبداللہ بن ابی کا، اس نے تو آپ کو بڑا تنگ کیا، آپ ایسے نہ کریں، نہ پڑھائیں. تو میں نے بہت اتنا اصرار کیا. بعد میں مجھے دکھ بھی ہوا کہ میں نے کہیں گستاخی نہ کر دی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے میری موافقت کو قرآن پاک میں نازل کیا. فرمایا کہ عمر کی جو رائے تھی وہ صحیح تھی کہ ایسے منافق کی جنازہ پڑھنے، ایسے منافق آدمی کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر اللہ تعالی نے 10ویں پارہ کی آیات نازل فرمائیں. فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی تھا کہ دیکھو مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، اس وقت تک آیات تو نہیں آئی تھی، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس نے کتنا تنگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو. حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی، اور اس تہمت میں سب سے بڑا جو تھا ان کا ماسٹر مائنڈ وہ عبداللہ بن ابی تھا، اور باقی جو 3 تھے حمنہ بنت جاش، حسان بن ثابت اور ایک اور مستہ بن اساسہ، یہ 3 آدمی تھے جن کو سزا بھی ملی. اور اللہ نے فرمایا کہ والذی تولی کبرہ منہم، جو ان میں سے بڑا ماسٹر مائنڈ ہے آپ اس کو سزا نہ دیں، لہو عذاب علیم، اس کے لیے بڑا عذاب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے
آپ نے ترس کھایا اور اس کو کرتا جو ہے وہ پہنایا اور کرتا دیا، کیونکہ حضرت عباس کو اس نے کرتا دیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی وجہ سے کہ اس نے چچا کو کرتا دیا، تو حضور پاک نے اپنا کرتا بھی دیا، اپنا لعاب دین بھی اس کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اب کسی ایسے منافق کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا، اور پھر فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی بھی اس کو معاف کرنے والا، ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ سورۃ توبہ کی آیات ہیں اور 10ویں پارہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اتنا اس نے تنگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے اٹھ کر فرمایا کہ من یعذرنی من رجل بلغنی عذاب فی اہلی، کہ اس سے میری جان کون چھڑائے گا، اس آدمی نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ واللہ ما وجدت اہلی الا خیرا، میں اپنے اہل و عیال میں بھلائی پاتا ہوں، میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے میں اس کی گردن تن سے جدا کر، جیسے اس شخص نے کہا ویسے اس عبداللہ بن ابی کے قبیلے کا ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کی گردن اتارے گا ہم تیری گردن اتاریں گے۔ اتنا شور مچا کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ خطبے جمعے کے دوران یہ بات ہوئی تو آپ نے سب کو بٹھا دیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ برات نازل کی کہ جو حضرت عائشہ کی تھی رضی اللہ عنہ کی۔ اسی طرح حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب بدر کے قیدی آئے تو یہ دوسرا واقعہ ہے، عبداللہ بن ابی کا ایک واقعہ، بدر کے قیدیوں کا۔ تو مختلف آراء تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے پیسے لے کر یا ان کو قتل کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہی تھی کہ چلو انہیں پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی اس کے تقریباً موافق ہی تھی، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں میری رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، اور جس جس کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے انہیں کیا جائے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، بدر کے جتنے قیدی ہیں ہم انہیں قتل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی موافقت میں یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ اس کے لیے قیدی ہوں حتیٰ کہ وہ اچھی طرح خون بہائے، ان کو قتل کرے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو تمہاری آخرت کو بہتر بنانا چاہتے، واللہ عزیز حکیم، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم۔ فرمایا کہ اگر یہ پہلے بات گزر نہ گئی ہوتی کہ ہم اس چیز کا فیصلہ پہلے کر چکے ہیں کہ اما منم بعد و اما فدا، کہ یا تو فدیہ لے لو یا پھر ان پہ احسان کر دو، تو اگر یہ بات پہلے نہ ہوئی ہوتی تو پھر تمہیں بھی عذاب ملتا۔ تو حضرت عمر کی رائے پہ یہ آیات نازل ہوئی، جو حضرت عمر چاہتے تھے وہ نازل ہوا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے۔ تیسری رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ ازواج مطہرات باہر نکلتی ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ جب یہ نکلے نا باہر تو ان کو پردہ کر کے نکلنا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو عمر، ابھی تک تو آیات نازل نہیں ہوئی، مجھے منع نہیں کیا کہ میں کیسے ان کو منع کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کا احترام کرتے ہوئے قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں یہ آیتیں نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک
و بناتک و نساء المومنین، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں۔ یہ قرآن کی نص ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، تو ان پہ بنات کا لفظ کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ کل ازواجک و بناتک، کہ اپنی بیویوں کو کہے، اپنی اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المومنین، اور مومنوں کی عورتوں کو۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی یہاں اصل میں جو جمع ہے نا وہ تعظیم کے لیے، اگر جمع تعظیم کے لیے تھی تو ونساء المومنین کا کیا مطلب؟ صحیح، ان کو الگ بھی ذکر کیا گیا، اسی وجہ سے کیا گیا کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک تھی، اگر ایک ہوتی تو اللہ تعالیٰ بنات کا لفظ نہ بولتا۔ تو پہلے ازواج وہ کس کی ہے؟ وہ بھی مومنوں کی ہیں۔ کل ازواجک و بناتک، کہ اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر موٹی چادریں لے کر نکلیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے، پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، تو جیسے وہ حجاب کریں گی پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہیں، انہیں پہچان بھی لیا جائے گا اور انہیں تکلیف بھی نہ دی جائے۔ تو یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے جس کا اللہ نے احترام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ بہت سا وہ دور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدالت فاروقی کے نام پہ، جو آج بھی اس قدر اللہ نے ان کو جاہ و جلال اور وہ رتبہ دیا کہ آج انگریز بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ اگر ایک عمر تاریخ میں اور ہو جاتا، اس دھرتی پہ ایک عمر آ جاتے تو اس دنیا پہ کوئی غیر مسلم نہ ہوتا۔ آج بھی جو گورا جو ہے واک کرتا ہے تو اس کا نام ابھی بھی عمر واک رکھا ہوا ہے، جو رات کو جو واک ہوتی ہے اس کا نام عمر واک ابھی بھی چل رہا ہے، گشت سے جو کرتے ہیں اس کو عمر واک کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ آج بھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے جو بینیفٹ ہیں آج وہ گورے دے رہے ہیں، لیکن اس کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں جی ہم یہ جو حقوق انسانی ہے اس کو پورا کریں۔ یہ کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بات تھی کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے، جب ماں بچے کو دودھ چھڑا لے تو اس کے بینیفٹ شروع کیے جائیں۔ تو ایک رات کو گشت کرتے ہوئے ایک بچہ رو رہا تھا اور ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ تو دودھ نہیں پلاتی، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ابھی واک کون کر رہا۔ اس نے کہا جی اگر میں اس کو دودھ پلاؤں تو حضرت عمر اس کو بینیفٹ نہیں دیں گے، خلیفہ وقت اس کو بینیفٹ نہیں دے گا، میں اس لیے اس کو دودھ نہیں پلا رہا۔ تو تاریخ شاید ہے کہ مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر فجر کے وقت آئے، تھوڑا ہی وقت تھا فجر میں، آئے اور آ کے رونا شروع ہو گیا۔ وہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ عمر تیری وجہ سے بڑے بچے جو ہے وہ روئے ہیں کہ ان کو مائیں دودھ اس لیے نہیں دیتی تھی کہ عمر اس کے بینیفٹ تب شروع کرے گا کہ جب اس کو ماں دودھ چھڑا دے۔ تو حضرت عمر نے پھر وہ تاریخی اعلان کیا، کہا کہ جیسے جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن سے اس کا بینیفٹ سٹارٹ کیا جائے۔ تو یہ وہ بینیفٹ ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دیے گئے، اور آج حقوق انسانی والے راگ لاپتے ہیں جی دیکھو جی ہمیں انسانوں کا بڑا پاس ہے جی، اور ہم یہ بچوں کو یہ بینیفٹ دیتے ہیں، یہ ہماری اپنے یہ اصول وضع کیے ہو۔ ان کے کون سے اصول ہیں؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کی ابتدا کی،
اور ایسا عدل اپنے دور میں قائم کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ فاتح مصر ہیں، ان کے بیٹے نے گھوڑا دوڑایا تو ایک غریب کا گھوڑا آگے نکل گیا، تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے نا غریب کو ایک کوڑا دے مار۔ غریب نے شکایت کی، حضرت عمر تک شکایت پہنچی کہ حضرت میرا گھوڑا آگے نکل گیا تو اس نے مجھے ایک کوڑا بھی مارا۔ حضرت عمر نے فوراً بندہ بھیجا کہ اس کو بھی لے کر آؤ اور اس کے باپ کو بھی لے کر آؤ۔ عمر بن عاص کو بھی لایا گیا، کہا کہ غریب کو کہ تو اس کو ایک کوڑا مار اور ایک اس کے باپ کو بھی مار۔ باپ تو چلا اٹھے کہ میرا کیا قصور ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ تیری وجہ سے تیرے بچے کو یہ جسارت ہوئی، تیری وجہ سے اس بچے کو جسارت ہوئی، تو نے ان کو غلام کب بنایا ہے جبکہ ان کی ماں نے اسے آزاد پیدا کیا؟ ان سب کو تو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا، تم نے انہیں غلام کب سے بنایا؟ اور ایک دفعہ اس سے بڑھ کے غسان کا بادشاہ طواف کر رہا تھا تو اس کا کپڑا ایک غریب کے پیر پہ آ گیا، تو اس کو جیسے اس کو کھینچا تانی ہوئی کہ وہ کپڑا غریب کے پاؤں پہ آ گیا، تو اس نے کوڑا دے مارا، غریب کو کوڑا دے مارا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی، فرمایا کہ انصاف ہوگا۔ غسان کا بادشاہ کہتا ہے جی میں معمولی آدمی نہیں ہوں، آپ اس طرح نہ کریں۔ آپ نے فرمایا جی بدلہ تو دینا پڑے گا، جو کوڑا تو نے اس غریب کو مارا ہے وہ کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا جی میں اس اسلام کو نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو مان یا نہ مان یہ تیری مرضی ہے، لیکن انصاف ہو۔ کوئی ایسا مائی کا لال کو جو اس طرح انصاف کر سکے؟ غسان کے بادشاہ کو کوڑا پڑا تو وہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ اسلام سے پھر گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ تیرے جیسا بندہ مسلمان ہو اور اسلام کو فائدہ ہو، لیکن ہم انصاف چاہتے۔ ایسا انصاف قائم کیا کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ جی غریبوں پہ تو ظلم ہو رہا ہے اور حضرت عمر دیکھ رہے۔ اور تاریخی خطبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا جب وہ خلیفہ وقت بنے، وہ بڑا تاریخی خطاب ہے کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آخری دور میں جب جا رہے تھے اللہ کے پاس، تو لوگوں نے کہا کہ کس کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو خلیفہ بنایا۔ پھر ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا جی اللہ کے پاس کیا جا کے جواب دو گے؟ حضرت ابوبکر، علامہ سیوطی نے لکھا کہ لیٹے ہوئے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اب اللہ تخوفونی، کیا مجھے اللہ سے ڈراتے ہو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میں اللہ کو جواب دوں گا کہ اللہ تیری مخلوق میں سے جو سب سے بہتر تھا میں اس کو خلیفہ بنا کے آیا۔ تیری مخلوق میں جو سب سے بہتر تھا میں اس کو خلیفہ بنا کے آیا۔ اور پھر لوگوں نے کہا جی حضرت عمر بڑے سخت ہیں، تو حضرت ابوبکر نے وہ جملہ بولا، تاریخی جملہ، کہ جب ان پہ خلافت کا بوجھ آئے گا تو نرم ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا کرتا بن گیا ہمارا تو نہیں بنا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، لوگ ایک آدمی اٹھ کے شکایت کر رہے ہیں یہ جی جو آپ کا کرتا بن گیا ہمارا نہیں بنا۔ تو حضرت عمر نے خود نہیں جواب دیا، کہا بیٹا تم جواب دو میری جگہ پہ۔ بیٹے نے کہا جی کپڑا مجھے بھی ملا تھا اور میرے بابا کو بھی ملا، تو میں نے اپنا کپڑا جو ہے بابا کو دیا کہ تاکہ ان کا کرتا جو ہے بن جائے۔ تو پوچھنے والے کو کہا کہ ہاں بھائی تسلی ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہو گئی۔ ہاں جی، ایسے گورنر قائم کیے کہ جن کو بتلایا
کہ یاد رکھو انا اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارا سب سے جو اہم کام ہے میرے نزدیک وہ نماز ہے۔ اگر تم نے نماز کو قائم کیا تم نے دین کو قائم کر لی۔ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع، جو آدمی نماز کو ضائع کرے گا اس کا دین باقی بچے گا ہی نہیں، وہ ہر کام کو ضائع ہی کرنے والا ہو۔ یہ جو ہماری یہ جو ہے نا ریت اور روش کہ جی نماز کے ٹائم یہ کام کر لو وہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا۔ نماز کا ٹائم بھی ضائع چلا جاتا ہے اور پھر ہوتا بھی کچھ نہیں۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ انسان نماز کے وقت کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز بھی جاتی ہے کام بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو نماز پڑھنی ہے آپ نے 10 منٹ میں وقت پہ نماز پڑھ لی، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے میں وہ نماز نہ پڑھی جائے اور اس سے اگلی نماز کا ٹائم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ سب سے اہم کام جو میرے نزدیک جو تمہارا ہے وہ نماز ہے۔ اور ایک آدمی کو بھی لایا گیا حضرت عمر کے پاس، کہا کہ یہ جی بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا جی یہ سمجھدار ہے اور بہت عقل مند ہے جی۔ حضرت عمر نے پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو بیوقوف آدمی ہے۔ اس کو کون عقل مند کہتا ہے کہ جس کو جو اللہ کے حکم کو تو پورا نہیں کر رہا اور وہ یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے؟ یہ کیسے؟ آج کل بھی یہی کہا جاتا ہے نا کہ جی ہم دین کے مطلب اس طرح سے جو فرائض ہیں وہ نہیں مانتے، لیکن لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اچھا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کیسے مخلص وہ لوگوں کے ساتھ کیسے مخلص ہو؟ پہلے تو حقوق اللہ ہے جی، پھر حقوق العباد ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں چیزوں کا خیال کیا۔ سبحان ساری زندگی جب ان کو خلافت ملی ہے تو انہوں نے نماز خود پڑھائی ہے، حتیٰ کہ آخری نماز جو ان کی فجر کے وقت یہی نماز تھی کہ جب ان کو شہید کیا گیا وہ خود نماز پڑھا رہے تھے۔ اور اس چیز پہ اس قدر انہوں نے اپنے قوم کو بھی اور اپنے جتنے ہیں ورکر اور جتنے گورنر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ 4 سال سے زیادہ وہ کسی کو گورنر نہیں رکھتے تھے، ہٹا دیتے تھے، اور تاکہ لوگوں کا جو ہے ویو جو ہے وہ لیا جائے۔ اور ایک گورنر کو حضرت عمر نے جب اپوائنٹ کیا تو اس کی شکایت آئی اچھا کہ یہ جی رات کو نا جب ہم آواز دیں تو یہ سنتا کوئی نہیں، اور ایک دن یہ غائب رہتا ہے۔ اچھا اور تیسری بھی اسی طرح ایک شکایت تھی، ہاں نماز پڑھا کے جلدی چلا جاتا ہے، اور ایک دن جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس نے جواب دیا کہ حضرت جب رات کی یہ بات کرتے ہیں نا میں تو رات کو مصلے پہ ہوتا ہوں، اور جیسے میں مصلے پہ کھڑا ہو جاؤں پھر مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کوئی آیا بھی ہے یا نہیں۔ تو نماز کے بعد جلدی جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی جوڑا ہے کہ جو میں اپنی بیوی کو جا کے دیتا ہوں اور وہ پہن کے نماز پڑھتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ اتنا موٹا ہے کہ میں مہینے میں 1 دفعہ اسے دھوتا ہوں اور دریا کے کنارے دھو کر اس کو رکھ دیتا ہوں، اور یہ خشک ہونے میں بڑی دیر لگتی ہے، تو پھر میں شام کو یہ پہن کے خود میں ایک جھاڑی کے پیچھے یا کوئی ایسے کوئی کسی اوٹ پہ کسی چیز کی اوٹ پہ میں بیٹھا رہتا ہوں، جب یہ خشک ہوتا ہے تو پھر میں پہن کے آتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے اشارہ کیا ہاں بھائی ہوں ٹھیک ہے جی، آگے کہ اور کوئی شکایت؟ انہوں نے کہا جی اسی کو رہنے دیں، ہمیں پتہ چل گیا۔ ایسے ایسے بندے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کھڑے کیے کہ کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کے بھی کسی نے شکایت نہیں کی کہ اگر گورنروں کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تو حضرت عمر کی طرف کون انگلی اٹھائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہے،
اور تجھ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے. ہم تو اس چیز کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. یہی چیز حضرت عمر نے اپنائی تھی. اسی وجہ سے حضرت علی سے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت مجھے بھی اہل بیت میں شامل کر لیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا حضرت عمر کو، اور اس بات پہ وہ بڑے خوش ہوئے، اور یہ سارا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رضامندی سے ہوا. آج تو لوگ کہتے ہیں وہ جی وہ تو ان سے چھین لی گئی. خدا کے بندے، کوئی تھرڈ پرسن ہو وہ یہ بات کرے گی میری بیٹی کا کوئی چھین کے کوئی لے گی. ایک طرف آپ لوگ کہتے ہو علی شیر خدا بھی ہیں، اور دوسری طرف ان کی بیٹی کو چھین لیا گیا. کچھ اللہ کا خوف کرو، تمہیں اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، کیا جا کے جواب دو؟ سوچو کیا حضرت عمر یہ کر سکتے؟ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. پھر فرمایا کہ میں ایک الہام شدہ آدمی چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر ایک دفعہ حضرت حسن آئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی. تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ کو تو حضرت عمر نے پیچھے کھڑا کر لیا کہ میں بھی کام کر رہا ہوں. تو دیکھا کہ حضرت حسن بھی کھڑے ہیں. پوچھا کہ حسن تمہیں کیا ہو گیا؟ تو حضرت حسن کہنے لگے کہ یا حضرت آپ نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ میں کام کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ وہ بیٹا جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو میں تو خیر آپ نے فرمایا نہیں حسن، جو تمہارا مقام ہے وہ اس کا نہیں ہے. جو احترام جو مقام آپ کا ہے وہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ یہ عمر کا بیٹا ہے اور تو علی کا بیٹا. حضرت عمر تو اس قدر اہل بیت کا احترام کرتے تھے اور ان کے بارے میں الزام لگانا. پھر جب اہل بدر کا حصہ مقرر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو عبداللہ کا حصہ بھی مقرر ہوا، حضرت حسن کا حصہ بھی مقرر کیا گیا، حضرت حسین کا. پھر عبداللہ نے اعتراض کیا کہ جی دیکھو عبداللہ میں عبداللہ ہوں، بڑا ہوں، حسین اور حسن مجھ سے چھوٹے بھی ہیں، تو ان کا حصہ مجھ سے زیادہ کیوں ہے؟ چلو اس طرح کرو کہ میرا حصہ ان کے برابر کر دو، چلو زیادہ نہیں دو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جواب دیا، کہا کہ عمر یہ تم جانتے ہو ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ ان کی ماں فاطمہ ہے، ان کا باپ علی ہے، ان کے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے نانا کی طرح نانا لا سکتا ہے؟ تو ان کے باپ کی طرح تو باپ لا سکتا ہے؟ ان کے ماں کی طرح تیری ماں ہے، لہذا جو میں نے حصہ ان کا زیادہ مقرر کیا وہ کم نہیں ہو. تو یہ احترام تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں. آج باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف تاریخ کا حصہ بنا دینا جھوٹ لکھ کر، تو اس کو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے انہوں نے تو اس چیز کی نفی کی ہے. ابو جی تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ایڈ کرتے ہیں. کتنا ایموشنل واقعہ ہے ماشاءاللہ. وہ کچھ مورخین نے بیان کیا ہے اور اس پہ کئی مورخین کہتے ہیں کہ وہ جس قدر مشہور ہے اتنا وہ جتنا زیادہ بیان کیا جاتا ہے اس قدر وہ درست نہیں ہے. تو اس لیے میں شروع میں بھی اس کو بیان کرنے والا تھا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں صحیح ہیں وہ حضرت عمر کے بارے میں بیان کی جائیں. تو اللہ تعالی نے ان کو توفیق دی، اسلام وہ لائے، اور مشہور بھی بہت ہے. بہرحال تو اگر اس کو مان لیا جائے پھر بھی اس میں حرج تو کوئی نہیں، کیونکہ حضرت عمر مسلمان تو ہوئے، شروع میں مسلمان نہیں تھے، اپنی لونڈی کو مارتے تھے، اور وہ کہتی تھی کہ حضرت عمر تھک کے نا کہتے کہ میں اب تھک گیا ہوں، مجھے تجھ پہ ترس نہیں آ رہا، میں تھک گیا ہوں، اس لیے میں جو ہے نا تھوڑا سا ریسٹ کر رہا ہوں. لونڈی مسلمان تھی اس لیے اسے مارتے تھے. تو لونڈی کہتی تھی اگر تو مسلمان نہ ہوا تو تجھے بھی یہی کوڑے پڑیں گے، یاد رکھ. اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا. پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کہ یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ دار ارقم میں۔ فرمایا کہ جب میں مسلمان ہو چکا ہوں تو آپ کیوں ادھر پڑھتے ہیں بیت اللہ میں جا کے نماز؟ پھر جب ہجرت کی تو اعلان کیا کہ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں وہ آ جائے، عمر جو ہے ہجرت کر کے جا رہا ہے، اور کوئی جس کو زیادہ ہے اپنے بہادری کا وہ آ جائے اور مجھ سے مقابلہ کر لو۔ مورخین نے لکھا کہ اتنا لمبا قد تھا حضرت عمر کا کہ جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے نا تو ان کے پاؤں زمین کے قریب ہوتے، اتنا لمبا قد۔ اسی لیے بیٹے نے اپنا کپڑا بھی دے دیا جی کرتے کے لیے۔ تو ایسا شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم اید الاسلام بعہد العمرین اما بعمر بن الخطاب و اما بعمر بن ہشام، کہ یا اللہ دو عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا تو عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام کو۔ عمر بن ہشام کو؟ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے نا۔ اچھا اچھا۔ تو پھر آپ نے جو دوسری دعا کی وہ خاص تھی حضرت عمر کے لیے کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو جو ہے وہ تقویت دے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے ساتھ، وہ خاص دعا تھی تو اللہ نے وہ قبول کی۔ تو یہ مراد رسول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا کہ یا اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر۔ اللہ نے ان کو نواز دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہیں ہمیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ ایسے ایسے انصاف کے واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے کہ انسان پڑھتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی یہ جو انصاف ہے اللہ نے خاص ہی کو بندہ بھیجا ہے کہ جو یہ انصاف قائم کر رہا۔ اور لوگ جو ہیں جب دیکھتے کہ حضرت عمر کبھی درخت کے نیچے سر جو ہے پتھر پہ رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، کبھی کسی طرح، تو لوگ کہتے کہ عمر یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ تیری عوام سو رہی ہے اور تو بالکل بے خوف ہو کر سو رہا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں انصاف کی دولت سے نوازا کہ تو جہاں مرضی سر رکھ کے سو جائے، کسی دشمن کو یہ جرت نہیں۔ آج کل کہ وہ لیڈرز سے کمپیریزن کریں نا کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں جی جب انصاف قائم نہیں کرتے تو انہیں خود کتنی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو ایک خاص اللہ نے اس بندے کو، جس کو اللہ نے چنا اور پھر انصاف وہ کیا کہ اس دور میں کسی کی جرت نہیں تھی۔ کیونکہ حضرت عمر فرمایا کرتے کہ دجلہ کے کنارے پہ اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر تجھ سے سوال ہو۔ وہ تھے کہ جو یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ میرا کام ہے، میں نے ان کو راشن مہیا کرنا ہے، میں نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اچھا، دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا مار جائے، میننگ کہ وہ یعنی اس کے کوئی بھی، اچھا یعنی کوئی حیوان بھی اگر اس طرح دنیا سے جاتا ہے، حضرت عمر اس کا بھی، عمر کا فرض ہے کہ وہ حیوانوں کا بھی خیال رکھے، اور انسانوں کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ ایک یہودی بازار میں مانگ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ آ جاؤ، اس کو بیت المال میں لے آئے۔ کہنے لگے کہ ساری زندگی ان لوگوں نے ہمیں ٹیکس دیا اور اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کا جو ہے ٹیکس معاف کرو اور اس کی پینشن مقرر کرو۔ اچھا، تو پھر اس نے پوچھا کہ تم ہے کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں عمر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر مجھے مسلمان بنا لو۔ یعنی یہ انصاف قائم کیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی ان کے انصاف کو مانتے تھے، بلکہ غیر مسلم بھی اس بات پہ وہ دیکھتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ یہ حضرت عمر کا انصاف ہے۔ اب جی ہم اگر آج کسی مانگنے والے کو دیکھتے ہیں تو کس طرح سے ہم نظر انداز کرتے جی ہیں؟ بالکل،
تو انہوں نے مانگنے والوں کے حقوق بھی، کیونکہ جتنے ہیں یہودی یا غیر مسلم تھے، یہ اسلام کی شرط ہے نا، وہ جو 3 شرطیں میں نے پہلے ہی بیان کی ہیں، کہ پہلی شرط ہے کہ غیر مسلم کلمہ اسلام قبول کر نہیں کرتے تو مسلمانوں کے متحد جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر وہ رہ سکتے ہیں، لیکن اسلام کا مذاق نہیں اڑا سکتے، اسلام کے اصولوں کو ماننا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں مسلمان ہونا چاہتے، ان کی مرضی ہے۔ تیسری شرط ہے کہ اگر وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے، مسلمان بھی نہیں ہوتے، تو پھر تیسری شرط ہے کہ ٹھیک ہے وہ آ جائے میدان میں، پھر جس کو اللہ غالب کر دے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں۔ تو یہودی کو جیسے دیکھا کہ پوچھا کہ کیا بات ہے، مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا جی وقت کا حاکم جو ہے وہ ہم سے ٹیکس لے رہا ہے، اور اب ہمیں یہ سخت نہیں کہ ہم کما سکیں۔ تو آپ نے اس کو پکڑا اور بیت المال میں لے گئے، کہا کہ اس کا ٹیکس معاف کیا جائے اور اس کو بیت المال سے جو ہے وہ پنشن دی جائے۔ تو یہ وہ سلوک تھا حضرت عمر کا غیر مسلموں سے۔ ایک دفعہ ایک بچہ قتل ہو گیا تو اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بہت پریشان تھے کہ اس کا کیسے پتہ چلا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ہی ہے، مدد فرما۔ کچھ جس جگہ پہ اس کا قتل ہوا یا وہ باڈی ملی، اس جگہ پہ ایک عورت نے، ایک بچہ جو ہے وہ اس جگہ پہ چھوڑ کے بھاگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ لگتا ہے اب اس کے قاتلوں کا پتہ چل جائے گا۔ بس وہ جانتے تھے، اللہ نے ان کو شرح صدر دیا۔ ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو تو نے اس کے دودھ کا بندوبست کرنا ہے، اور جو عورت اس کو آگے زیادہ پیار کرے نا اس کا مجھے بتانا ہے۔ تو یہی ہوا کہ وہ کہتی ہے کہ میں اس بچے کو دودھ پلاتی رہی، اس کے دودھ کا بندوبست کیا۔ ایک دن ایک عورت آئی تو اس نے آگے بڑا پیار کیا اسے، تو کہتی ہے کہ میں نے حضرت عمر کو بلایا، کہا کہ جی فلاں عورت ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں جگہ پہ رہتی ہے، وہ آئی تھی اور اس نے بڑا پیار کیا اسے۔ حضرت عمر فوراً گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، جا کے تلوار میان میں کی، جا کر اس کے گھر میں پوچھا، والد سے اجازت لی کہ میں تیری بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اندر بیٹھی ہے، جا کے بات کر۔ حضرت عمر نے جاتے ہی نا میان سے تلوار نکالی، کہا کہ جلدی بتاؤ کہ بات کیا ہے، صحیح بتا دو، اگر صحیح بتائے گی تجھے میں چھوڑ دوں۔ انہوں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں کہنا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ جو میرے پاس ایک لونڈی تھی، وہ کافی دیر میرے پاس رہی، اور اس نے ایک لڑکی کو میرے پاس چھوڑا۔ وہ مجھ سے پتہ نہیں کچھ خفا تھی یا کچھ اس نے مجھ سے بدلہ لینا تھا، یا وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ بچی میں تمہیں امانتاً دے رہی ہوں، تو میں جا رہی ہوں، مجھے کچھ کام ہے، یا میں جس طرح کوئی اس کا ہو گیا ہوگا آزادی کا کوئی سلسلہ، تو وہ چلی گئی اور اس نے بچی میرے حوالے کی۔ اصل میں وہ بچی نہیں تھی، وہ بچہ تھا۔ وہ بچہ جوان ہوا تو اس نے میری عزت کے درپیا ہو گیا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرا ایک چھری تھی تو وہ میں نے اس کو لگا دی اور وہ مر گیا۔ یہ بات ہوئی ہے، اتنی مجھے پتہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا قاتل مل گیا۔ تو اس طرح کر کے ایسے مسائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آئے، جن کا حضرت علی سے وہ مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت کا کیس آیا، ہم تو اہل بیت کو اتنا ماننے والے ہیں، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ سنیوں پہ تو آپ کو شکایت ہونی ہی نہیں چاہیے، ہم تو اہل بیت کا اتنا احترام کرتے ہیں جس طرح صحابہ کا کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک ایسے عورت نے جو ہے کچھ برائی کا ارتکاب کیا، تو حضرت عمر نے کہا اسے رجم کر دو۔
تو قرائن سے پتہ چلا کہ یہ تو ابھی پریگننٹ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عمر اس کو رجم نہیں کیا جائے. کیوں؟ کہ یہ تو پریگننسی ہے, اس کو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کو رجم نہیں کیا جا سکتا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورہ دے رہے ہیں. اور حضرت عمر نے تاریخی جملہ بولا, فرمایا کہ آج اگر علی نہ ہوتے, ہاں جی, آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتے. ہاں جی, لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتے. ہمارے دوست یہ حدیث بہت بیان کرتے ہیں, اللہ ان کو باقی حدیثوں کی بھی توفیق دے. کیا یہ سمجھتے تاریخ کو مسخ کیا گیا اور حدیث کو یہ اہمیت جو محدثین نے دی ہے, کاش کہ ہم اس کو حدیث کو پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ حدیث کیا چیز ہے. قرآن کو پڑھتے, اس سے رہنمائی لیتے, لیکن ہم نے قصے کہانیوں کو دین سمجھا ہوا ہے. اور اللہ کے بندو, اگر تمہیں دین سیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے اپنایا ہوا, کہ کسی بھی گروہ میں تبرہ بازی دین نہیں ہے. عیسائیوں میں, یہودیوں میں, ہاں جی, کسی عیسائی سے پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ کیسے تھے, کوئی نہیں اچھے تھے, ان کے ویری بہت اچھے تھے. اور کسی سے پوچھو حضرت موسیٰ کیسے تھے, بہت اچھے تھے, ان کے ساتھی بہت اچھے تھے. حضرت ابو بکر حضور کے سسر نہیں ہیں, حضرت عمر حضور کے سسر نہیں ہیں. کیا ہم اس چیز کا انکار کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان جو حضور کے سسر نہیں ہیں, حضرت امیر معاویہ حضور کے برادر ان لا نہیں ہیں, حضرت عمر حضرت علی کے جو ہیں داماد نہیں ہیں. یہ وہ تاریخی حقائق ہیں کہ جن کو اللہ کے فضل سے قیامت تک کے لیے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اس لیے اگر کوئی دین کو پڑھنا چاہتا ہے تو پھر پہلے اللہ کا قرآن پڑھنا ہوگا, اس کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا. صحابہ کی شان کو تو اللہ نے ایک ایک آیت میں بیان کیا. جہاں مومن کا لفظ آتا ہے, مومنون کا ذکر آتا ہے, اس سے مراد ہی جو پہلے مومن ہیں وہ ہیں, اور وہ صحابہ کرام. تو اس لیے اس بارہ میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کشائی سے منع کر دیا. فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی, میرے اصحاب کو برا بلا مت کہو. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, اگر تم میں سے بعد میں آنے والا وہ پہاڑ کی مثل بھی سونا خرچ کرے تو میرے صاحب کے 4 شٹانک جو جو کا صدقہ ہے اس کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ہم حضرت عثمان پہ بھی پروگرام کریں گے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی پروگرام کریں گے, وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے انشاءاللہ. تو پورا انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس پہ بھی. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو صحیح روایات ہیں ان کو آگے لایا جائے, اور وہ روایات ہی جو اتھینٹک ہیں, جو ایک صحیح احادیث میں موجود ہیں, ان کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو صحیح دین ملے اور جس سے ان کو روشنی حاصل ہو. تو اس لیے ہمیں اہل بیت کی محبت میں اس قدر آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ اصحاب ہمیں بھول جائیں, اور اصحاب کی محبت میں ہم اتنا آگے بڑھ جائیں کہ اہل بیت بھول جائیں. وہ دونوں اصحاب جو ہیں وہ اہل بیت ہیں, ہم ان کو سب کو یہ سمجھتے ہیں, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا بھی کی ہے, اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب بھی دیا. پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, پھر فرمایا کہ ورضوا عنہ, وہ بھی اللہ سے راضی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ میں ہدایت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ میں اصحاب کی اور اہل بیت کی عزت, تکریم, احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.